السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایران جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والے معاشی اور توانائی کے بحران کی وجہ سے پاکستان میں سب کچھ بند کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول بند، وزراء کی اور بیوروکریسی کی عیاشیاں بند، یعنی سادگی کے اوپر عمل کرنے کے فیصلے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت وفاقی کابینہ نے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں۔ پنجاب حکومت نے ان فیصلوں پر عمل درآمد کا پہلے ہی اعلان کر دیا تھا۔ ابھی وفاقی کابینہ کے فیصلے نہیں سامنے آئے تھے تو پنجاب حکومت نے تمام تعلیمی ادارے، تمام سرکاری دفاتر جزوی طور پر اور تعلیمی ادارے مکمل طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح خیبر پختونخوا سے بھی بڑے بڑے فیصلے سامنے آ گئے ہیں، اور سندھ کابینہ کا اجلاس کل ہوگا، کل صبح 10 بجے، اور اس کے بعد انہی فیصلوں کو تقریباً جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا، وہی پالیسی جو وفاقی حکومت نے دی ہے یا جو اعلان پنجاب حکومت نے کیا ہے یا خیبر پختونخوا نے اس سے ملتے جلتے جو اعلانات کیے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان سے بھی فیصلے آنا باقی ہیں، تو سندھ کابینہ کل بیٹھے گی تو سندھ سے بھی یہی فیصلے آنے کی توقع ہے، کیونکہ اس حوالے سے میں نے بات چیت کی ہے سندھ میں اپنے جو سورسز ہیں میرے صوبائی کابینہ میں، تو انہوں نے کہا کہ تقریباً وہی فیصلے جو وفاقی حکومت نے کیے ہیں یا پنجاب حکومت نے جن پر عمل درآمد کا اعلان کیا ہے۔ تو کیا فیصلے ہوئے ہیں، کیا کیا بند ہونے جا رہا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے وفاقی حکومت کے فیصلے اور اس کے بعد پنجاب حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت کے فیصلے، جو کہ سندھ حکومت جن پر عمل درآمد جو ہے وہ بھی کل تک اس کا اعلان کر لے گی۔ اچھا، اب اور بلوچستان حکومت بھی، میں آپ کو جس دن ایران پر حملہ کیا تھا امریکہ اور اسرائیل نے، گزشتہ ہفتے کے روز یعنی پچھلے ہفتے جو حملہ ہوا تھا، اس دن ہی 28 فروری غالباً دن تھا، تاریخ تھی، اسی دن میں نے آپ کو اپنے ویلاگز میں بتایا تھا کہ یہ بحران پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گا۔ اس کی کئی وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ایک تو تیل، پاکستان کا انحصار ٹوٹل سعودی عرب جس سے جو تیل آتا ہے زیادہ تر اس کے اوپر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیفر پیمنٹس پہ ہوتا ہے، یعنی ہم ادھار تیل لیتے ہیں سعودی عرب سے، اور جب آبنۂ ہرمز بند، سعودی عرب کی تیل کی جو فراہمی بند، تو پاکستان میں تو بحران پیدا ہونا ہی تھا۔ تو پہلے جھٹکے میں تو حکومت نے اس بحران سے نجات حاصل کرنے کے لیے 55 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی، جو کہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی بات۔ میری کل ایک بہت بڑے صنعت کار سے، جو کہ بہت متحرک سیاسی رہنما بھی ہیں، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فیصلے حکومت کس طرح کر رہی ہے۔ ایک دم 55 روپے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی، اور اس کے بعد حکومت جو ہے دیگر سادگی اختیار کرنے کے اقدامات کی طرف جا رہی ہے، یا توانائی بچانے کے، پیٹرول اور بجلی بچانے کے اقدامات پر بعد میں گئی ہے۔ پہلے کیا کیا؟ پہلے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال دیا، یعنی لوگوں کے دل میں جو حکومت کے لیے تھوڑی بہت ہمدردی تھی اس بحران کی وجہ سے، وہ پہلے ختم کر دی، اس کے بعد یہ فیصلے کیے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ بار بار خبر آ رہی ہے کہ کچھ دیر میں وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ قوم سے خطاب کر کے وہ جو اپنے اقدامات ہیں ان سے آگاہ کریں گے، تو تب تک شاید خطاب ہو چکا ہوگا، لیکن میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھنے جا رہا ہوں جو فیصلے وفاقی کابینہ نے کیے ہیں، جن کا اعلان وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی زبان سے بھی آ جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ ہفتے میں 4 دن ورکنگ ڈیز ہوں گے، 3 دن کی چھٹی، اس کے علاوہ جو 50% کمی کی جائے گی تمام ایندھن کی سرکاری بسوں، ایمبولینسز اور موٹر بائکس وغیرہ جیسی آپریشنل گاڑیوں پر عمل نہیں ہوگا۔ ادروائز باقی جو ایندھن ہوتا ہے اس کی 50% کمی، یعنی جو گاڑیاں ہوں گی افسروں کی ان پر 50% کمی وفاقی حکومت کی پالیسی ہے، جس میں کوئی 4 ارب روپے کی بچت ہوگی، اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے 60% کی جو 60% سرکاری گاڑیاں ہیں 2 ماہ کے لیے گراؤنڈ کی جائیں گی، باقی 40% جو ضروری ہوں گی وہ چلیں گی۔ وفاقی اور صوبائی کابینہ کے تمام وزراء، مشیر، معاونین رضاکارانہ طور پر 2 ماہ کی تنخواہیں اور الاؤنسز چھوڑ دیں گے۔ وفاقی اور صوبائی اسمبلی کے تمام اراکین کی تنخواہ اور الاؤنسز میں 2 ماہ کے لیے 20% رضاکارانہ کٹوتی کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ تمام وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں گریڈ 20 اور اوپر کے 3 لاکھ روپے سے زائد تنخواہ لینے والے سرکاری افسران کی 2 دن کی تنخواہوں کی کٹوتی کی جائے گی، اور ان اقدامات سے
اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے جو غیر ترقیاتی بجٹ ہے اس میں 20% کٹوتی کی جائے گی، جس سے 22 ارب روپے بچت ہوگی، اور ذرائع کے مطابق جو 2026 تک تمام قسم کی نئی گاڑیوں کی خریداری پر جون 2026 تک نئی گاڑیوں کی خریداری پر سرکاری سطح پر پابندی ہوگی۔ اور یہ جناب فیصلے کیے گئے ہیں، اور اس میں ایک تو یہ بھی تھا کہ شاید میں بتا چکا ہوں کہ وفاقی کابینہ نے تو 2 ماہ کے لیے اپنا تنخواہ نہ لینے کا بھی فیصلہ کیا۔ اب اس پر جو پنجاب حکومت کے فیصلے ہیں اس سے زیادہ جاندار فیصلے ہیں۔ ایک تو وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو اپنا مشاورت کے بعد جو اعلان کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، اس کے مطابق پیٹرولیم کے بحران کے خاتمے تک صوبائی وزراء کے لیے سرکاری فیول بند، سرکاری پیٹرول یا ڈیزل ان کو نہیں ملے گا۔ سرکاری افسران کی گاڑیوں کے لیے پیٹرول ڈیزل الاؤنسز میں 50% فوری کمی کر دی جائے گی۔ صوبائی وزراء اور سرکاری افسران کے ہمراہ چلنے والی پروٹوکول کی گاڑیوں پر بھی پابندی عائد کر دی جائے گی، کلی گڈی چلے۔ اچھا، یہ ویسے ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے، جن کو سیکیورٹی تھریٹس ہوں ان کو تو ٹھیک ہے، ورنہ جو لمبی لمبی قطاریں گاڑیوں کی ہوتی ہیں، ہمارا ملک نہیں برداشت کر سکتا اس چیز کو۔ سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم کا فیصلہ، ضروری عملہ ہی دفتروں میں رہے گا، یعنی جزوی طور پر بہت تھوڑا عملہ رہے گا، گھروں سے بیٹھ کر آن لائن کام کرے۔ سرکاری کالجز اور یونیورسٹیاں 10 مارچ سے 31 مارچ اسکول کالج اور یونیورسٹیاں 10 مارچ سے 31 مارچ تک بند رہیں گی، البتہ امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ اسکول اور تعلیمی اداروں کی جو آن لائن کلاسز لی جائیں گی۔ شہریوں کی سہولت کے لیے ای بسز اور مریم کی دستک کے تحت سروس جاری رہیں گی۔ سرکاری امور کی انجام دہی کے لیے آن لائن اجلاس اور ٹیلی فون کانفرنسز منعقد کی جائیں گی۔ سرکاری آؤٹ ڈور تقریبات پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کا ثقافتی تہوار بھی ملتوی کر دیا گیا۔ بہت بڑا تہوار اور بہت بڑا اچھا تہوار ہے، لیکن سادگی کے اختیار کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو بھی ہم ملتوی کر رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی مانیٹرنگ کے لیے ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ پیٹرولیم مانیٹرنگ کمیٹیاں قائم کرنے کا حکم ہے۔ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے تاکہ ذخیرہ اندوزی نہ ہو، 2 نمبری نہ ہو جو پیٹرول پمپ مالکان یا کمپنیاں یا ڈیلرز جو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ PITB کو پیٹرولیم مصنوعات کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم تیار کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے، اور ضلع انتظامیہ، پولیس اور پیرا اور دیگر اداروں کے نمائندے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم تیار کرنے والی ٹیموں میں شامل ہوں گے۔ ورک فرام ہوم کے تحت اضافی سپورٹ اسٹاف کی آمد و رفت بند کی جا رہی ہے۔ دفاتر میں کام بند نہیں ہوگا، البتہ زیادہ تر عملہ جو ہے وہ رہے گا ادھر، اپنا ورک فرام ہوم کرے گا۔ نجی سیکٹر کو ورک فرام ہوم، غیر ضروری تقریبات نہ کرنے اور صرف ضروری اسٹاف بلانے کی ایڈوائزری ایشو کی جائے گی، یعنی فیصلہ ہو گیا کہ وہ بھی یہ کرے۔ تمام اضلاع میں ٹرانسپورٹ کے کرایوں کی سخت نگرانی کی جائے گی۔ زائد اور ناجائز کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اس پر عمل درآمد ہونا ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم وہ کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے۔ ہم نے اپنے شہروں میں جب بڑی دہشت گردی کے جب بڑے بڑے حملے ہوتے تھے، جب دہشت گرد آ کر درجنوں لوگوں کو شہید کر جاتے تھے، تو اس وقت تابوت مہنگے ہو جاتے تھے، کفن مہنگے ہو جاتے تھے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اس ملک میں، ماہ رمضان آتا ہے تو ہر چیز مہنگی کر دی جاتی ہے۔ تو جس چیز کی سیلاب آتا ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو رحم کھا کر کہا جائے کہ ہم نے، سوائے چند لوگوں کے، باقی ہر کوئی جو ہے نا وہ ذخیرہ اندوزی بھی کرتا ہے اور گرام فروشی بھی کرتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ یہ جو ٹرانسپورٹ کے کرائے ہیں اور پیٹرول کی جو دستیابی اور سرکاری قیمت پر، تو یہ بہت اچھا قدم ہے۔ پنجاب میں اشیاء خرد و نوش کی طلب اور رسد کی سخت نگرانی کی جائے گی۔ بحرانی صورتحال کے پیش نظر عوام آؤٹ ڈور فنکشن نہ کرے، یہ بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی ہدایت ہے۔ ہنگامی حالات کے پیش نظر عوام لیٹ نائٹ شاپنگ سے گریز کرے۔ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، بلکہ عوام کو ہدایت کرنے کے حکومت فیصلہ کر لے کہ بھئی آپ نے صبح 6-7 بجے مارکیٹ کھل جائے، شام کو روشنی کے ختم ہوتے ہی مارکیٹ بند ہو جائے، انرجی بچے گی، بجلی بچے گی۔ یہ اقدامات کرنے پڑیں گے، ہمیں قوم کو سکھانا پڑے گا کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے یہی کیا ہے۔ صبح اٹھو جلدی اور شام کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں کام کاج کرو، ختم کرو، اور اس کے بعد کھانے پینے کی جگہیں کھلی ہو۔ لیکن یہ جو ہم آدھی رات کو شاپنگ کرنے جاتے ہیں جی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، ضروری اشیاء کی غیر ضروری خریداری یا ذخیرہ نہ کریں۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم
पिछले दिनों होली थी, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की वजह से अपील की थी कि हमारे जो हिंदू शहरी हैं, हमारे जो बहन भाई हैं, वो होली सादगी से मनाएं। उन्होंने होली सादगी से मनाई, वरना होली पर मिट्टी, उमरकोट, सिंध के बड़े शहर, छोटे शहर, बड़े पैमाने पर होली वहाँ मनाई जाती है, क्योंकि हिंदू सबसे ज़्यादा सिंध में है, पाकिस्तान में। तो उन्होंने होली सादगी से मनाई। अब हमें भी ईद सादगी से मनानी चाहिए, हमें अपनी मजहबी फ़राइज़ बिल्कुल अदा करने चाहिए, ईद की खुशियाँ बांटनी चाहिए, लेकिन सादगी के साथ। ये जो कहा जा रहा है ना कि गैर ज़रूरी ख़रीदारी ना की जाए, साथ साथ अपना इक़दामात के लिए कहा गया कि जी हुकूमत उसकी निगरानी करेगी जो फैसले किए गए हैं उनकी। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 100% पर वर्चुअल सरकारी मीटिंग्स जो हैं वो 100% वर्चुअल, कि अगर चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग लेनी है तो जो जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से ब्यूरोक्रेट जो है उसमें शरीक हो। वज़ीर आला ने मीटिंग लेनी है डिप्टी कमिश्नर से, तो तमाम अज़ला के डिप्टी कमिश्नर बजाय पेशावर आ जाए पेट्रोल खर्च करके, और फिर वहाँ आकर होटलों के बिल शिल बने, वहाँ बैठ कर अपने अपने अज़ला में मीटिंग करें, वर्चुअल मीटिंग हो। सरकारी इदारों में 50% वर्क फ्राम होम नाफिज किया गया है। और उसके अलावा फ्यूल कंजर्वेशन और रिस्पांस गवर्नेंस इनिशिएटिव का ये प्रोग्राम है जिसकी मंजूरी दी गई है, और 2 माह के लिए फ्यूल बचत इक़दामात नाफिज होंगे, और बचत इक़दामात में तोसी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद की जाएगी। अच्छा, ये भी कहा गया है कि जी जो सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंसेस में 25% कमी की मंजूरी दी गई है। इस कटौती से मजबूरी कटौती 50% होगी, जबकि 25% कटौती कोविड इक़दामात के वक्त से नाफिज़ अमल है। ताहम पुलिस, रेस्क्यू के और कानून नाफिज करने वाले इदारे फ्यूल कटौती से मुस्तस्ना होंगे। ज़ाहिर है उनको तो मुस्तस्ना होना चाहिए। अच्छा जी, ये सब वर्क फ्राम होम और ये सारा इन्होंने भी जनाब ये इक़दामात किए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। हम बहुत बड़े बहरान में जानने लगे हैं, ये जहन में रखें। जंग ख़त्म हो जाती है, कोई मुआवजा होता है, जंग रुक जाती है तो और बात है, लेकिन इस वक्त जो चल रहा है मिडिल ईस्ट में, ईरान के ऊपर हमले चल रहे हैं, या जिस तरह अपना खलीजी ममालिक की सूरत हाल है, पेट्रोल, बहरीन ने तो अपने पेट्रोल की पैदावार तो बंद कर दी ना, हमले हुए। तुर्की मिसाइल तुर्की ने गिराया अपना, ईरान बकौल उनके कि ईरान का मिसाइल था। तो जंग दिन ब दिन ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। कल जैसे ही, बल्कि आज जैसे ही ऐलान किया गया आयतुल्लाह खामनाई के साहबजादे के लिए कि वो अब सुप्रीम लीडर होंगे, तो ईरान ने हमले तेज़ कर दिए। यानी जंग ख़त्म होने के इम्कानात करीब करीब नहीं हैं। लिहाजा हमें बड़े बहरान से बचने के लिए कड़वे और सख्त फैसले हुकूमत को करने हैं, ना सिर्फ करने हैं बल्कि उस पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाना चाहिए। आगाज़ हुकूमत खुद से करे। अगर वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल में 10 गाड़ियाँ पहले जाती थी तो वो 2-3 पहले आए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इक़दामात करने ज़रूर करें। कोई वज़ीर अगर 5 गाड़ियों में जा रहा था तो अकेली गाड़ी में जाए। पहले मैंने कहा कि अगर जिसको सिक्योरिटी खदशात हैं तो वो अपनी जगह उसका बंदोबस्त ज़रूर होना चाहिए। तो लाजमी नहीं है कि हर वज़ीर को सिक्योरिटी का ख़तरा हो, या जो MPs MNAs जो 10-10 15-15 गाड़ियाँ लेके निकलते हैं अपने इलाकों में, ये ना करें। आम लोग भी जो जिनके घर में 4-4 गाड़ियाँ हैं, पैसे वाले लोग, वो भी एक गाड़ी इस्तेमाल करें। कम अज़ कम अपनी वो जो है ना वो कर लें, अपना सरगर्मियाँ महदूद कर लें, ताकि बतौर कौम हम इस बहरान से निमटने की कोशिश करें। वरना अगर बहरान ने हमें घेर लिया तो फिर हम दहाइयों पीछे जा सकते हैं, दहाइयों। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हज़रात व ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।